اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ رب العالمین اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انکا حمید المجید اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انکا حمید المجید اما بعد۔ تو آئیے آج آپ کو سورۃ القاریہ کی تفسیر سناتے ہیں، لیکن تفسیر نہیں کہہ سکتے، لیکن کہہ سکتے ہیں کہ تھوڑا بہت ترجمہ سناتے ہیں، صرف ترجمہ، تفسیر نہیں۔ انشاءاللہ تفسیر کا سلسلہ بھی بعد میں ہم شروع کریں گے ایک ایک آیت کے ساتھ، لیکن ابھی فی الحال میں ترجمہ۔ دیکھیں لفظ قاریہ، پہلے یہ لفظ قاریہ کی طرف آتے ہیں۔ لفظ قاریہ آخر ہے کیا لفظ؟ دیکھیں جیسے کہ آپ نے دیکھا کہ تا جو ہے مؤنث ہے آخر میں، تو یہ لفظ مطلب مؤنث کی علامت ہے، اور پھر قا کے بعد الف ہے۔ یہ لفظ جو ہے خاص ایک اسپیشل ایسے شخصیت، یعنی کہ یہاں پر دیکھیے اللہ تعالیٰ نے اس کو ایک فزیکل شخصیت بنایا ہے۔ اس لفظ کو کیا بنایا ہے؟ اس لفظ کو ایک فزیکل شخصیت بنایا ہے۔ اب اس کے معنی دیکھیں گے تو آپ حیران ہوں گے۔ اس کے معنی ہوتے ہیں جمع کرنے کے، یعنی کہ کیا کرنے کے؟ جمع کرنے کے، یعنی کہ یہ جو چیز ہے، یہ جو بھی چیز ہے قاریہ، یہ جمع کرتی ہے۔ کن لوگوں کو جمع کرتی ہے؟ اپنے سٹیزنز کو۔ ان کے جو سٹیزنز ہے یہ ان کو چھوڑتی نہیں ہے، ان کو یہ جمع کرتی ہے۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ العظیم۔ میرے بھائیوں اور بہنوں، اب آپ اگر یہ لفظ کی تھوڑا سا ڈسکرپشن یا دیکھیں گے لفظ کے بارے میں کہ مؤنث لفظ ہے۔ اب ویدا میں بھی بالکل اسی طرح کا لفظ پایا جاتا ہے، اور وہاں پر نالج زیادہ نہیں ہونے کی وجہ سے انہوں نے کیا کر دیا، اس لفظ کو ایک جان دے دی، اور وہ ایک جان یعنی کہ ایک شخصیت بنا دی اس لفظ کو۔ اور وہ شخصیت بنانے کے بعد کچھ لوگوں نے یہ لفظ کی پوجا بھی شروع کر دی۔ اس الفاظ کی کیا کر دی؟ کچھ لوگوں نے پوجا بھی شروع کر دی۔ تو یہاں پر میں آپ کو یہ بولنا چاہ رہا ہوں کہ یہ واقعہ میں وہی لفظ ہے جو ویدا میں آیا ہے، جنہوں نے دوزخ کے خوبیوں کو ایک جان دے دی اور کہا کہ یہ دیوتا آپ کو پکڑے گا، یہ دیوتا آپ کو پکڑے گا اگر یہ کام آپ نہیں کرو گے تو بھیا یہاں پر بھی ایسا ہی ہے۔ اللہ تعالیٰ نے اس کو ایک جان دے دی۔ اللہ تعالیٰ کہہ رہا ہے کہ یہ ایک شخصیت ہے، یعنی کہ یہ یعنی کہ ہیومن بینگ ٹائپ نہیں ہے، لیکن یہ کچھ نہ کچھ ہے، لیونگ بینگ ہے۔ تو یہ کرتا کیا ہے؟ یہ جو ہے کلیکٹ کرتا ہے۔ کن کو کلیکٹ کرتا ہے؟ سٹیزنز کو، اپنے سٹیزنز کو کلیکٹ کرتا ہے۔ اور یہ اللہ تعالیٰ نے اس کو ذات میں مؤنث کا صیغہ بنایا ہے، یعنی کہ وہ اس لیے بنایا ہے کیونکہ جو عورتوں کی ایک خوبی میں ایک بڑھیا خوبی یہ ہے کہ لگاتار جمے رہنا۔ عورتوں کے اندر جمے رہنے کی خوبی ہے، جمے رہنے کی خوبی ہے۔ تو ہو سکتا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے اسی خوبی کو دیکھتے ہوئے اس کو مؤنث بنایا ہے۔ تو وہ واللہ عالم، اللہ تعالیٰ بہتر جانتے ہیں اس کے بارے میں، لیکن جس طرح الفاظوں کی ترتیب کی گئی ہے اس الفاظوں کی ترتیب سے میں یہ کہہ رہا ہوں۔ تو بھیا سمجھ لیجئے جو لوگ اللہ کی نافرمانی میں مشغول ہیں وہ جان لیجئے کہ قاریہ آپ کے پیچھے پڑا ہوا ہے اور آپ کو ڈھونڈ رہا ہے۔ آپ کو کیا کر رہا ہے؟ ڈھونڈ رہا ہے۔ کہاں ہے میرے سٹیزنز، میرے رہواسی، میرے ناگرک کہاں ہیں؟ آئیے ہمارے پاس۔ وہ آپ کے انتظار میں بیٹھے ہیں۔
تو آئیے اس کی پہلی آیت کی طرف. القاریہ، تو یہ میں نے القاریہ کے جو ورڈ والے میننگ نکلتے ہیں وہ میں نے بتایا آپ کو کہ یہ ایک ذات ہے جو اپنے سٹیزنز کو ڈھونڈ رہی ہے. پھر اللہ کہہ رہے ہیں کہ ما قاریہ، ما القاریہ. اب آپ کیسے اندازہ لگا سکتے ہیں، کیونکہ جو زمینی اصطلاحات ہے، زمینی بصیرت ہے، یعنی کہ زمین میں ہم جو کچھ دیکھتے ہیں اس کے حساب سے بصیرت کرتے ہیں، تو یہ زمین میں اس کا بدل ہے ہی نہیں. زمین میں اس کا بدل یا پھر اس کے سملر کچھ ہے ہی نہیں، تو تم اس کو نہیں سمجھ سکتے، تم اس کو نہیں سمجھ سکتے ہو، تم اس چیز کو نہیں سمجھ سکتے ہو. مل قاریہ، وہ ہے کیا؟ اچھا، پھر اللہ تعالیٰ اس کو زیادہ زور دیتے ہوئے کہہ رہے ہیں کہ وما ادراک مل قاریہ، وما ادراک مل قاریہ. دیکھیں تمہارا جو امیجنیشن ہے، تمہارا جو ادراک ہے، تمہاری جو سوچ ہے، تمہاری جو سمجھ ہے، اس قاریہ کو پہنچ ہی نہیں سکتی. اس قاریہ کو کیا نہیں کر سکتی؟ پہنچ ہی نہیں سکتی. وما ادراک مل قاریہ، کہ آخر وہ قاریہ ہے کیا، اس کو پہنچ ہی نہیں سکتی. اب ہندوؤں نے اصل میں تھوڑی سی کوشش کی ہے اس تک پہنچنے کی، تھوڑی سی کوشش کی ہے انہوں نے، مطلب میں یہ نہیں کہوں گا پوری کوشش، انہوں نے یہاں پر تھوڑی سی کوشش کی ہے کہ اس کو اس تک پہنچنے کی، لیکن وہ پہنچ نہیں پائے. ہندوؤں نے، یعنی کہ اب جو اپنے آپ کو ہندو کہتے ہیں، سناتنی دھرم والوں نے کوشش کی ہے اس کو سمجھانے کی، اور انہوں نے سمجھانے کے چکر میں ایک نیا دیوتا ہی بنا دیا. لوگوں نے کیا کیا، اس کو ایک نئے دیوتے کے اوتار پر ہی لے لیا اس کو. یہ تو سبحان اللہ بحمدہ، سبحان اللہ العظیم. تو ہولی ویدا اور قرآن کس طرح سملر ہے، کس گہرائی سے سملر ہے، تو آپ دیکھ سکتے ہیں. اچھا، ابھی آئیے پھر وما ادراک مل قاریہ، آیت نمبر 3 ہے. تمہارا ادراک پہنچ نہیں سکتا اس چیز کو کہ قاریہ ہے کیا. اچھا، یوم یکون الناس کالفراش المبثوث، یعنی کہ یوم، اس دن، یوم یکون ہوگا ناس. اب دیکھیں یہاں پر جو ہے نا، بالکل یہاں پر لفظ ناس کا استعمال کیا گیا ہے، یعنی کہ اب یہاں پر لفظ ناس کا استعمال کیا گیا ہے، یعنی کہ جو واقعہ اس دن ہوگا، جو سب کے ساتھ ہوگا، کیا ہوگا؟ وہ واقعہ جو ہے سب کے ساتھ ہوگا. وہ دن جب ہوں گے انسان بکھرے ہوئے پتنگوں کے مانند، یعنی کہ انسان جو ہے بالکل، کیونکہ گریوٹی ٹوٹنے کے بعد جو ہے، پھر تو آپ سوچ لیجئے کہ گریوٹی ٹوٹنے کے بعد پھر انسان کیا ہوں گے. ہاں، انسان کا تصور نہیں کیا جا سکتا کہ کیا ہو سکتا ہے گریوٹی ٹوٹنے کے بعد. تو یہ اس کا سائنٹیفک فیوچر کا سائنٹیفک فیوچرسٹک پروفیسیز ہے. یہ کیا، یہ فیوچر کے بارے میں بتایا جا رہا ہے. تو یہ جو بک ہے، اس بک میں 2-3 چیزیں ایک ساتھ بتائی جا رہی ہے کہ فیوچر میں کیا کیا ہونے والا ہے، کس کا سامنا ہونے والا ہے آپ کا. تو فیوچر میں آپ کے ساتھ اس طرح ہونے والا ہے کہ کل فراشی مبثوث، دیکھیں بکھرے ہوئے پتنگوں کے مانند. اور آگے وَتَكُونُ الْجِبَالُ كَالْعِهْنِ الْمَنْفُوشِ، اور ہوں گے پہاڑ کیا ہوں گے؟ اون کے مانند، یعنی کہ پہاڑ بھی بکھر جائیں گے. گریوٹی ٹوٹنے کے بعد جو ہے پھر پہاڑ کا بھی کوئی ٹھکانہ نہیں رہے گا، پہاڑ بھی ٹوٹ جائیں گے. اور آگے دیکھیے آیت نمبر 6 میں وَأَمَّا مَنْ ثَقُلَتْ مَوَازِينُهُ، فَأَمَّا مَنْ ثَقُلَتْ مَوَازِينُهُ، تو وہ شخص
کے ہوں گے وزن دار اعمال اس کے، یعنی کہ فَأَمَّا مَنْ فَا، اور جس کے ہوں گے من ثقولت موازینہ، یعنی کہ موازین کہتے ہیں. اب یہاں پر خاص لفظ دیکھیے، لفظ کا جو ہیرا پھیری میں نے کہا تھا نا بہت امپورٹنٹ ہے. تو اللہ تعالیٰ نے یہاں پر لفظ خاص موازین استعمال کیا ہے. یہ بہت امپورٹنٹ ہے، اس لیے کہ آدمی یہ نہ سوچے کہ میرا نام مومن ہے اور میں مومن فرقے سے تعلق رکھتا ہوں تو میں کامیاب ہو جاؤں گا، میں شیعہ فرقے سے تعلق رکھتا ہوں تو میں کامیاب ہو جاؤں گا، میں دیوبندی فرقے سے تعلق رکھتا ہوں تو میں کامیاب ہو جاؤں گا، میں ویشنوی سناتنی سے تعلق رکھتا ہوں تو میں کامیاب ہو جاؤں گا، میں کرسچن بیپٹسٹ رومن کیتھولک چرچ سے میں تعلق رکھتا ہوں تو میں کامیاب ہو جاؤں گا، میں اہل حدیث فرقے سے تعلق رکھتا ہوں تو میں کامیاب ہو جاؤں گا. یہاں پر اللہ تعالیٰ بتانا چاہ رہے ہیں کہ بس جس کا اعمال، جس کے اچھے اعمال برے اعمال سے زیادہ ہوں گے. یعنی کہ یہاں پر اللہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں کہ انسان جو ہے کہیں نہ کہیں غلطی کرتا ہے، انسان کہیں نہ کہیں کچھ نہ کچھ برائی میں مشغول رہتا ہے، اور کہیں نہ کہیں انسان نیک کاموں میں بھی مشغول رہتا ہے. تو یہاں پر اللہ تعالیٰ انسانوں کی زندگی بتانا چاہ رہے ہیں، اور ان انسانوں کو یہ کہنا چاہ رہے ہیں کہ کوئی ہر فرقے میں برے لوگ بھی موجود ہیں، ہر فرقے میں اچھے لوگ بھی موجود ہیں، ہر کمیونٹی میں برے لوگ بھی موجود ہیں، ہر کمیونٹی میں اچھے لوگ بھی موجود ہیں. ایک کمیونٹی کا نام لے کر بدنام نہیں کرنا ہے، کیونکہ ان کمیونٹی میں اچھے لوگ موجود ہیں، تبھی تو وہ کمیونٹی کی استھاپنا، یعنی کہ اس کمیونٹی کا نفاذ وجود میں آیا ہے. وہ کمیونٹی بنی ہے کیونکہ ان میں اچھے لوگ تھے، ان اچھے لوگوں کے ناموں سے کمیونٹی بنی ہے. جیسے کہ پنجابی، جیسے کہ پشتو. اب پشتو میں سارے لوگ برے نہیں ہوتے، اور اسی طرح پنجابی میں سارے لوگ برے نہیں ہوتے. تو یہاں پر اللہ تعالیٰ نے خاص کہا ہے موازینہ، یعنی کہ ان کے جو برے اعمال ہے اچھے اعمال سے بڑھیں گے، برے اعمال کے مقابلے میں اچھے اعمال زیادہ ہوں گے. تو میں یہاں پر کہنا چاہتا ہوں ان لوگوں سے جو لوگ ارث فرقہ بندی کا نام لے رہے ہیں کسی بھی کمیونٹی میں، وہ بالکل غلط ہے. اچھے لوگ سبھی کمیونٹی میں ہیں، برے لوگ سبھی کمیونٹی میں ہیں. آپ پرسنلی لیول پر یہ کوشش کیجئے کہ آپ کے اچھے اعمال زیادہ ہو. اور انسان کہیں نہ کہیں برائی کر رہا ہے، وہ انسان جو اپنے آپ کو اچھا کہہ رہا ہے وہ بھی کہیں نہ کہیں غلطی ہو رہی ہے، کہیں نہ کہیں اس کے ہاتھ سے جانے انجانے میں کچھ غلطیاں ہو رہی ہیں، کچھ برائیاں ہو رہی ہیں، کچھ برے کام زیادہ ہو رہے ہیں. تو یہ بالکل نہ سوچے کہ نہیں ہو رہے ہیں. تو اسی لیے اللہ تعالیٰ نے یہاں پر لفظ کا استعمال بڑے خوبصورتی سے کیا ہوا ہے کہ موازینہ، ان کے جو نیک اعمال، ان کے جو اچھے اعمال کا پلڑا بھاری ہوگا. فَهُوَ فِي عِیشَةٍ رَاضِیَةٍ، آیت نمبر 7. یعنی کہ یہی وہ لوگ ہیں، یہی لوگ کیا ہیں؟ عِیشَةٍ رَاضِیَةٍ، یعنی کہ یہی وہ لوگ ہیں جو خوش رہیں گے، ہمیشہ آباد رہیں گے، عیش میں رہیں گے. اب یہاں دیکھیں عیشت کو بھی جو ہے مؤنث کا لفظ استعمال کیا گیا ہے. تو اب یہاں پر لوگ یہ نہ سوچے، کیونکہ ہولی ویدا سنسکرت والوں نے کیا کیا، اس عیش کو بھی اس عیش کو بھی کیا کر دیا، ایک ذات بنانے کی کوشش کی انہوں نے. آپ نے دیکھا ہوگا کہ سنسکرت میں لفظ آتا ہے عیش، اور آپ نے دیکھا ہوگا کہ جو اپنے آپ کو ہندو کہتے ہیں ان کے اندر عیش بول کے نام ہوتا ہے، جیسے کہ ایشوریا، یہ مشہور نام ہے. تو یہ آپ کو بتانا چاہ رہا ہوں کہ دیکھیں کس طرح یہاں پر اللہ تعالیٰ نے سنسکرت لفظ کا استعمال کیا ہوا ہے، اور میننگ بھی اس کے برقرار ہے. بالکل سنسکرت میں جو میننگ ہے، ہندی میں جو میننگ ہے، وہی میننگ یہاں پر عربی میں بھی.
ہے. سبحان اللہ سبحان اللہ. اور اسی طرح رادیتن یا رادیتن کو بھی اللہ تعالیٰ نے ایک شخصیت بنانے کی کوشش کی ہے. سبحان اللہ سبحان اللہ. تو وہ لوگ جو گمراہ ہو گئے ایک ایک لفظ کو انہوں نے ایک ایک ذات بنا دی. لیکن یہاں پر جو ہے ایک انسان کا جو ہے ایک کانسیپٹ سے مراد ہے یہاں پر انسان کے زندگی کا. یعنی کہ جیسے کہ آدمی سوچتا ہے کہ میں ہمیشہ آباد رہوں, خوشگوار رہوں, اور جو میں چاہوں وہ ہو جائے, تو وہی عیش کی زندگی ہے. اللہ تعالیٰ کہہ رہے فَهُوَ فِي عِيشَةٍ رَاضِيَةٍ, فَهُوَ فِي عِيشَةٍ رَاضِيَةٍ, یعنی کہ وہی لوگوں کے ساتھ اللہ تعالیٰ راضی ہوں گے, اور یہی لوگ پہنچیں گے عیش کی جگہ پر. عیش کی جگہ پر یہی لوگ پہنچیں گے جو نیک اعمال میں نیک اعمال ان کے زیادہ ہوں گے. تو اللہ کہہ رہے ہیں انڈائریکٹلی کہ انسان اگر تو برائی کرتا ہے تو یہ نہ سوچ لے کہ تو مطلب برائی اچھی یا برائی جو ہے وہ آپ کے اوپر حاوی ہو گئی. نہیں, برائی بھی کوشش کرتے رہے گی آپ کے ساتھ. تو آپ کو اچھے کام زیادہ کرنے ہیں تاکہ اچھے کام کا پلڑا آپ کا بھاری ہو جائے. اگر کسی وجہ سے جو شیطانی انسان کا جماوڑا ہے, جو شیطانی انسان کا جماوڑا ہے, یعنی کہ ان کا جو گروپ ہے, ان کی جو مطلب ساتھ مل کر ان کا جو سامنے والے کو برائی میں پھنسانے کا جو طریقہ ہے, اور اس طریقے سے آپ کہیں نہ کہیں پھنس گئے ہیں اور برے کام میں مبتلا ہیں, یعنی کہ برے کام آپ کے ہاتھ سے کیے جا رہے ہیں یا ہو رہے ہیں, تو بالکل افسوس کرنے کی ضرورت نہیں ہے. وہ اپنے نیک کام کو بڑھا دیں تاکہ نیکی کا پلڑا بھاری ہو جائے اور وہ عیشت راضیہ کو پہنچ جائے. سبحان اللہ. آئیے آیت نمبر 8 پر وَأَمَّا مَنْ خَفَّتْ مَوَازِينُهُ, بس اور جس کا پلڑا برے کاموں کا زیادہ ہوگا, جس کا پلڑا برے کاموں کا زیادہ ہوگا. وَأَمَّا مَنْ خَفَّتْ مَوَازِينُهُ, جس کا پلڑا برے کاموں میں زیادہ ہوگا. اب یہاں پہ دیکھیں لفظ سیدھے سے مطلب ڈائریکٹ اللہ تعالیٰ نے برا اور اچھا لفظ استعمال کیا ہے جنرلی. تو یہ اللہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں کہ ایز اے کمیونٹی وائز ہم فیصلہ کریں گے کون ہے کیا ہے, لیکن ایز اے انڈیویجول آپ کو دھیان دینا ہے کہ کیونکہ برا کام اور اچھا کام اللہ تعالیٰ نے ہمارے مائنڈ میں پہلے سے ہی ان بلٹ پروسیسنگ ڈال دی ہے, وہ ہمیں سمجھ میں آ جاتا ہے. اس کے لیے آپ کو سیکھنے کی ضرورت نہیں ہے. جو ہم کہتے ہیں کہ ہم جو ایک لفظ زیادہ تر استعمال کرتے ہیں لوگوں میں, وہ یہ لفظ استعمال کرتے ہیں کہ بھائی انہوں نے تو دین سیکھا ہی نہیں ہے. ارے بھیا دین سیکھا ہی نہیں ہے, یہ لفظ بالکل اپنے آپ کو زمینی لحاظ سے بچانے کے لیے استعمال کیا جاتا ہے. زمینی لحاظ سے اپنے مجرمانہ حرکت, اپنے مجرمانہ کام کی حفاظت کرنے کے لیے استعمال کیا جاتا ہے. تو دین تو سیکھا ہی نہیں ہے. ارے بھیا برے کام اور اچھے کام کی جو سوچ ہے وہ اللہ تعالیٰ نے تمہارے دماغ میں پہلے سے ہی ڈال دی ہے. تمہیں پتا ہے اچھی طرح کہ میں یہ برا کام کر رہا ہوں, تمہیں پتا ہے یہ اچھی طرح کہ میں یہ اچھا کام کر رہا ہوں. تو یہاں پر اللہ تعالیٰ انڈائریکٹلی یہی بتانا چاہ رہے ہیں کہ جو ہم نے انسان کو برے اور اچھے کاموں کی جو سمجھ بغیر سیکھے دے دی ہے, تو اس میں وہ کوشش کرے کہ اس کے اچھے کام بڑھ جائیں. اگر اس کے برے کام بڑھ گئے, وَأَمَّا مَنْ خَفَّتْ مَوَازِينُهُ, یعنی کہ اس کے اچھے کاموں کی کمی ہو گئی اور برے کام زیادہ ہو گیا, تو کیا ہوگا؟ فَأُمُّهُ حَاوِيَةٌ, تو اس کا ٹھکانہ ہوگا حاویہ. اس کا ٹھکانہ کیا ہوگا؟ حاویۃ. سبحان اللہ. اب اللہ تعالیٰ کیا کہہ رہے ہیں کہ یہ حاویہ ہے کیا؟ دیکھیے جس طرح میں نے بتایا آپ کو قاریہ کے بارے میں,
یہ اسی نزدیک والے اس میں میننگ ہے. جیسے قاریہ کا مطلب ہے کہ جو سٹیزن شپ ہے وہ اپنے سٹیزنز کو لینے کی کوشش کرے گی. وہ اپنے سٹیزنز کو کیا کرے گی؟ لینے کی کوشش کرے گی. اور جو حاویہ ہے، حاوی اور یا، یہ جو ہے اپنے سٹیزنز کو اپنے اندر مطلب اپنے اندر جیوانے کی، یعنی کہ کیا کہتے ہیں، اپنے اندر ان کو مرنے نہیں دے گی. یہ کیا کرے گی؟ اپنے اندر یہ کسی کو مرنے نہیں دے گی. کیونکہ وہ جو مطلب ان کی جو دہشت یا پھر ان کی جو باربریت یا پھر ان کا جو سزا دینے کا جو طریقہ ہے وہ اتنا خوفناک ہے. وہ انسان سوچے گا کاش میں اس میں مر گیا ہوتا، کاش میں اس میں مر گیا ہوتا. تو وہ کسی کو مرنے ہی نہیں دے گی. وہ ویسی چیز ہے حاویہ. اور اب ان کا جو تعلق ہے تھوڑا نہ بہت کہیں نہ کہیں وہ آیت نمبر 11 میں اللہ تعالیٰ تفسیر سے بیان کر رہے ہیں. کہ چلیے آیت نمبر 10 پڑھتے ہیں پہلے. وَمَا أَدْرَاكَ مَا هِيَ، یعنی کہ آپ کا جو سوچ ہے، آپ کی جو سمجھ ہے، آپ کا جو امیجنیشن ہے، آپ کا جو ایلیوژن ہے، آپ کا جو ڈیلیوژن ہے، آپ کا جو کنسپشنل ہے، آپ کی جو نظریات ہے، آپ کی جو نفسیات ہے، وہ اس حاویہ کو سمجھنے میں ناقص ہے. وہ نہیں سمجھ سکتے آپ کے حاویہ ہے کیا. وہ آپ کو اس طرح زندہ رکھے گی قاریہ کے اندر کہ آپ کو مرنے ہی نہیں دے گی. اور پھر اللہ تعالیٰ نے اس کی چھوٹی سی خوبی بتا دی ہے کہ نار الحامیہ. اس کی چھوٹی سی خوبی کیا ہے؟ اللہ تعالیٰ بتا رہے ہیں کہ یہ دونوں بھی، قاریہ بھی اور ناریہ بھی، ذات کے اندر نار ہے، ذات کے اندر نار ہے. اور کون سے نار ہے؟ حامیہ. حامیہ کا جو ترجمہ آتا ہے وہ آتا ہے چپٹنے کا. کون سا آتا ہے؟ چپٹنے کا. یعنی کہ وہ ایسی ذات ہے وہ چمٹے رہے گی تمہیں. یعنی کہ جب تک تمہیں چمٹے گی نہیں وہ چھوڑے گی نہیں تمہیں، ڈھونڈتے رہے گی تمہیں. کیونکہ جب قیامت آئے گا اور گریویٹی ختم ہو جائے گی تو ایسی صورت میں انسان اس کائنات میں کہاں کہاں جائے گا، کدھر کدھر جائے گا. تو وہ آپ ایک نظارہ اپنے ذہن میں تصور کر سکتے ہو کہ اللہ تعالیٰ نے یہ دوزخ والی ذات، کچھ دوزخیں ایسی بنائی ہیں اپنے آپ میں کہ یہ ایک ذات ہے جو آپ کو ڈھونڈ رہی ہے. ارے کہاں ہے میرا ناگرک؟ ارے کہاں ہے میرا ریسیڈنس؟ ارے بھیا آپ تو یہ زمین پہ امریکن ریسیڈنس حاصل کرنے کے لیے، یوروپین ریسیڈنس حاصل کرنے کے لیے بڑے دلچسپی سے بڑا جد و جہد لگائے ہیں. اور امریکہ خود جو علم والے لوگ ہیں ان کو ڈھونڈ رہا ہے پورے ورلڈ میں اور ان کو اپنا سٹیزنز بنا رہا ہے. تو اسی طرح یہ جو حاویہ ہے، نار حامیہ ہے اور یہ قاریہ ہے، یہ آپ کو ڈھونڈے بغیر چھوڑے گا نہیں، چھوڑے گی نہیں آپ کو ڈھونڈے بغیر. آپ کو ڈھونڈ کے، آپ کو چمٹ کے، آپ کو اپنے سمے بوئے ہوئے ساتھ میں رکھے گی. بھیا اللہ تعالیٰ ہماری حفاظت کرے اس چیز سے، کیونکہ اس کا جو ادراک کرنا جو ہے ہم بالکل نہیں ادراک کر سکتے. اے میرے مالک تو ہی ہمیں عمل کرنے کی اور آخری نبی، آخری رسول، آخری پیغمبر محمد، اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کے نقش قدم پر چلنے کی توفیق عطا فرمائے. زمینی لحاظ سے 25,000 سال پہلے کی جو کتابیں ہیں، زمینی لحاظ سے 25,000 سال جو پہلے کی کتابیں ہیں، ان کتابوں میں بھی اللہ تعالیٰ نے یہی کہا ہے. میں خاص کر کے ہولی ویدا کے بارے میں کہہ رہا ہوں. ان کتابوں میں بھی اللہ تعالیٰ نے یہی کہا ہے کہ محمد کی جو اطاعت ہے وہ لازم ہے موکشا حاصل کرنے کے لیے. تو لفظ موکشا جو یہاں پر جو استعمال کیا گیا ہے وہ یہی چیز کو سمجھانے کے لیے استعمال کیا گیا ہے، قاریہ اور حاویہ اور حامیہ. یعنی کہ کیونکہ یہ جو چیزیں ہیں قاریہ، حامیہ، حاویہ اور کیا کہتے ہیں یہ حامیہ،
یہ جو چیزیں ہیں یہ اصل میں ایک قید ہے جو آپ کو ڈھونڈ رہا ہے. آپ کو مطلب ایسے لوگوں کو جو اللہ کی نافرمانی کر رہے ہیں اور اپنے جو نیک کاموں میں کمی کر رہے ہیں اور برے کاموں کو زیادہ کیے جا رہے ہیں، تو یہ ان لوگوں کے سٹیزنز ہیں. تو اگر یہاں پر ان سے چھٹکارا حاصل کرنا ہے تو آپ کو اچھے کام بڑھانے ہوں گے. اور اسی کو سنسکرت میں ویدا میں بہت زبردست لفظ استعمال کیا گیا ہے، موکشا. موکش یعنی کہ اس سے آزادی. اس کا کہنے کا یہ مطلب ہے ہم آلریڈی کاریہ، حامیہ اور حاویہ میں قید ہیں. ہم آلریڈی کاریہ میں قید ہیں، حاویہ میں قید ہیں، حامیہ میں قید ہیں ہم. اگر تمہیں اس چیز سے آزادی چاہیے تو اپنے نیک کام کو زیادہ کیجئے. اگر تم اپنے نیک کام کو زیادہ کرو گے جبھی اس چیز سے آپ کو موکشا ملے گی، جبھی اس چیز سے آپ کو آزادی ملے گی. ورنہ اس چیزوں سے آزادی بالکل نہیں ہے، کیونکہ ان کی جو ذات ہے وہ حامیہ ہے، چمٹنے والوں کی ذات ہے، آپ کو چمٹ کر رہے گی. اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید. اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید.